السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام کے مہمان پہلے آپ کو بتا دوں شاہزیب خانزادہ صاحب، ابصار عالم صاحب، رضا رومی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کو روز ٹی وی سکرینز پر دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ سنتے ہیں. آج دو تین ایشوز ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. قومی سلامتی پالیسی، لیکن اس میں طالبان سے مذاکرات پر اب کچھ کنفیوژن سی اس لیے ہو گئی کہ طالبان نے تو بڑے کلیئر اپنی پوزیشنز لے لی ہیں، لیکن حکومتی پوزیشن اب بھی مذاکرات، اس کے بعد آپریشن کی ہے. اگر آپریشن ہوا تو کیا ہوگا، ناکام ہو گیا تو اس کے بعد آپشنز کیا رہ جائیں گے. دوسری طرف قومی اسمبلی اور انگوٹھوں کی تصدیق کے معاملہ بھی تھوڑا پھنسا ہوا ہے. قومی سلامتی پالیسی، ہمارے پاس ایک پالیسی تو آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ جو کہتے ہیں کہ پہلے مذاکرات کو موقع دیا جائے گا. دیکھیں، جو پالیسی ہے وہ تو جو اے پی سی تھی وہ بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا، پھر یہ اجلاس ہوا ہے یہ بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اے پی سی میں بھی سارے اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، سیاسی جماعتیں موجود تھیں، چیف آف آرمی سٹاف موجود تھے. اس میں سیاسی جماعتیں ساری نہیں ہیں مگر آپ کی عسکری قیادت اور سیاسی وہ موجود ہیں. تو اسٹیٹمنٹس اور پالیسیز تو موجود ہیں مگر اس طرف سے ریسپانس آپ نے دیکھ لیا ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اپیل کر کے سر، کیونکہ آپ کا موقف بڑا کلیئر ہے. آپ خان صاحب سے بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں مذاکرات حل ہے مگر آئین کے تحت، اور ریٹ ہوگی حکومت کی. اپیل کر کے آپ کس سے ریٹ حکومت کی اسٹیبلش کرا سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہیں کہ پلیز ہم سے مذاکرات کریں اور ریٹ بھی ہماری مانیں. یہ لاجیکل نہیں کہ میں آپ سے پلیز کر کے کام کراؤں اور پھر کہوں کہ ریٹ میری ماننی ہے. کاشف عباسی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا سر. تو کس طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، نہ کہ نئی پالیسی سٹیٹمنٹس دینے کا اور پھر طالبان سے اپیل کرنے کا. اپیل نہیں کی جاتی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی. ابھی دھماکے تو شروع ہو گئے ہیں، آج بھی 2 دھماکے، ایک پشاور میں، ایک کوئٹہ میں، اور پچھلے کچھ دنوں میں جو ہم نے دیکھا ابصار صاحب. لیکن طالبان کا موقف، حکومت خوشی سے آپریشن کرے ہم تیار ہیں. امریکہ میں بیان بدلنے کے بعد نواز شریف قابل اعتماد نہیں رہے، پاکستانی آئین کے تحت مذاکرات نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ، ڈرون حملے بند نہ کیے گئے تو سیز فائر نہیں ہوگا. یہ جو بیان اسٹیٹڈ پوزیشن ہے طالبان کی، اس کے بعد کہاں معاملہ جا سکتا ہے؟ آپ کو مذاکرات ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اسٹیٹڈ پوزیشن پہلے بھی تھی. آپ کو یاد ہے جس وقت حکیم اللہ محسود مارا گیا اس وقت یہی اطلاعات تھیں کہ یہ پوزیشن یہی تھی، لیکن ساتھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ مذاکرات بالکل شروع ہوئی ہونے والے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہو چیزیں ہو بھی ویسے ہی رہی ہوں. جب مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ آگے جب کانٹیکٹس ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ کانٹیکٹس ہوتے ہیں جس کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہو. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا پاکستان کی، ان کو ایک اپنا جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، وہ اس کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ ایک جمہوری نظام میں، پارلیمانی نظام میں کوئی حکومت ایک ڈکٹیٹر کی طرح بیہیو نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ اپنی پالیسیز ایک ڈکٹیٹر کی طرح بنا کے ان کو بلڈوز کر سکتی ہے. فرض کریں موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ میں نے مذاکرات کرنے ہیں، لازمی کرنے ہیں، اور نہیں ہوتے تو وہ بلڈوز کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. یا کہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، آپریشن کرنا ہے اور بلڈوز کرے اس پالیسی کو، تو وہ ممکن نہیں ہے. جو ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس کو سیاسی طور پہ، میرا خیال ہے کہ جو اتمام حجت کی بات ہم آپ کے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں، اتمام حجت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ وہ طالبان اپولوجیٹک جنہوں نے پاکستان کے 50-60 ہزار لوگوں کو، بے گناہوں کو مار ڈالا اور آج بھی مار رہے ہیں، جن کا آپ ذکر کریں، نماز پڑھتے ہوئے، جو کل چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا رات کو نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ فوجی، جن کے اوپر جا کے انہوں نے حملہ کیا. تو سوچیں آپ کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں، اور ان کو یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس ملک کے ٹیکسز کے پیسے پہ ان کی گاڑیاں، وزراء، صوبائی وزراء اس ملک کے ٹیکسز سے پیسے لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، اور اس ملک کے لوگوں کو جو مار رہے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں. اچھے لوگوں کو، روٹھے ہوئے بھائیوں کو اگر نہیں ہے تو پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ آپشن کھولا ہوا، ہم کیوں اہتمام حجت بھی کریں؟ وہ اس لیے کہ بات چیت تو کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی اسٹیج پہ کرنی پڑے گی، چاہے انہیں ڈیفیٹ دے کے کرنی تو پڑے گی. اس لیے، اور خاص طور پہ میں نے جیسے کہا کہ جو طالبان اپولوجیٹک ہمارے ملک میں، جو اس ملک کی حکومتوں پہ قابض ہو چکے ہیں اور اس ملک کے عوام کے ٹیکسز کا پیسہ استعمال کر کے طالبان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میڈیا میں بھی اور سڑکوں پہ بھی، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہ دیکھیں ہم مذاکرات کے لیے سنسیئر ہیں، ہم آ رہے ہیں. اب دوسری طرف بھی مذاکرات کے لیے آئے اور یہ جو خون ریزی ہے وہ دوسری طرف سے بھی بند ہو. ان کے لیے بہت روف کلاسا صاحب ایسا موجود ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. روف صاحب، آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ اپولوجسٹ ہیں طالبان کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں، لیکن یہ آرگومنٹ اگر آپ سنیں تو بہت سے لوگ آپ کو یہ آرگومنٹ دیں گے. یہی آرگومنٹ ہم بہت سی سیاسی جماعتوں سے سنتے آئے ہیں، سوائے ان 2-3 کے جو بڑی اوپنلی یہ پوزیشن لے چکی ہیں.
ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے تیار کیا، امریکہ نے تیار کروایا، آج وہ ہماری پالیسی سے ناراض ہیں، ہم ان سے بات چیت کر کے معاملہ حل کر سکتے ہیں. لیکن جو طالبان بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا، آپریشن ہی واحد حل ہے آپ کا خیال؟ میرے خیال ہے جو باتیں افسار عالم صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں، اور افسار میں نے گفتگو کی ہے اور بڑی انپاپولر گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی بات کرنا، فرنٹ پہ آ کے اس طرح پہ ان کو کنفرنٹ کرنا، چیلنج کرنا، سارے بولڈ مین، اس لیے جو ان کی باتیں ہیں نا ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. یہ کنفیوز ایک ہم قوم ہے، ایک وہ چاہے رولنگ ہو، چاہے ہم میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے آپ کی عوام ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب بڑا کنفیوز میں سمجھتا ہوں. شاید معاشرہ کم ہو گیا، ڈیوائڈیڈ آپ کہہ رہے ہیں. مثلاً آپ کو 2-4 میں مثالیں دیتا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان سے اطلاع کرنا چاہیے. ایک بریفنگ ہوئی یہاں پہ، ایک ان کیمرہ بریفنگ کی گئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کی. اس میں سے میڈیا کے پرسن کو اجازت نہیں تھی. جلیل عباس گیلانی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب نے وہاں بریفنگ کی. میں آپ کو کنفیوژن بتا رہا ہوں، منافقت بتا رہا ہوں اپنی رولنگ لیڈ کی اور ان کی اپنی بیوروکریسی کی، کہ یہ ان کے اندر کیسے منافقت آ چکی ہے جو قوم کو ہم مس لیڈ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا بریف کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور میرے پاس اس کے منٹس موجود ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کیمرہ انہوں نے وہاں پہ بریفنگ کی ہے. اس میں سرتاج عزیز صاحب نے اور جلیل عباس گیلانی نے ایک ایک ملک کا نام بتایا ہے کہ ان طالبان کو کہاں کہاں سے کس کس ملک سے کس کس ایجنسی سے فارن ایجنسی سے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو اسلحہ ملتا ہے. اسی حکیم اللہ مسعود کے بارے میں سرتاج عزیز صاحب نے فرمایا ان کو افغانستان پیسہ دے رہا ہے، ان کو انڈین پیسے دے رہے ہیں. اس کے بعد میں کچھ اور فورسز کا بتایا فلاں طالبان کو فلاں ملک پیسے دے رہے ہیں. یہ میرے پاس موجود ہے لکھا ہوا، میں دکھا دوں گا آپ کو. میرا سوال بڑا سمپل ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اور بھائی اگر آپ کے بھائی ہیں تو یہ آپ کے بھائی پھر اس انڈین سے، اس امریکہ سے، یا آپ کا ایران سے یا افغانستان سے پیسے اور اسلحہ. لیکن ایک آرگیومنٹ رؤوف صاحب اگر اجازت دیں، ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ ہم ان طالبان کو جو بیڈ طالبان ہیں اور گڈ طالبان کو آپس میں ہم سیپریٹ کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ انڈیا سے پیسہ لے رہا ہے. مولوی نذیر صاحب سے آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے، گل بہادر صاحب سے آپ کا ہے. رؤف نے کہا ہے کہ حکیم اللہ محسود اور اس کا گروپ انڈیا سے پیسے لے رہا ہے. منور حسن صاحب اس کو شہید قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی منتخب قیادت جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتے، جب وہ انڈیا کے معاملے میں کوئی جیسچر بھی دیں اچھا تو ان کو تو غداری کا تہمت لگ جاتی ہے. لیکن ایک دہشت گرد جو ہے وہ انڈیا سے پیسے لے رہا ہے، اس کو شہید کہہ رہے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی احتجاج ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی کیا اگر انڈیا سے وہ پیسے لے رہا تھا اس کے مارے جانے پر. ہمارے سار صاحب نے بھی یہ حکومتی پوزیشن ہے، یہ حکومتی پوزیشن ہے. لیکن رؤوف صاحب میرا سوال اگر دوبارہ سن لیں، ہم نے انہی گروپوں کے ساتھ مذاکرات کر کے حقانی نیٹ ورک کو ہم اون کرتے ہیں کہ ہمارا ہے. مولانا مولوی گل بہادر صاحب تھے، مولوی نذیر صاحب تھے، اور گروپس ہیں جن کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہوئے وہیں پہ. اب یہ گڈ بیڈ تو ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. سر کاشف مجھے اگر تھوڑا سا آرگومنٹ کی اجازت دیجیے، وہ آدھا درمیان میں رہ گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کا فارن آفس یہ ڈسکلوجر کر رہا ہے ان کیمرہ میٹنگ میں کہ ہمارے فلاں طالبان جو میجر طالبان ہیں جن سے آپ کی بات چیت ہونی ہے وہ فلاں ملک سے ایجنسی سے پیسے لیتے ہیں، میں ریکارڈ ہے آپ کو دکھا دوں گا. میں پھر آپ کو طالبان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ان ملکوں سے بات چیت کرنی چاہیے. آپ کو سورسز آف فنڈنگ روکنے چاہیے، آپ کو سورسز آف ویپنز روکنے چاہیے. پھر آپ کو 3 ممالک سے بات کرنی چاہیے. آپ کو انڈیا سے بات کرنی چاہیے، آپ کو افغانستان سے بات کرنی چاہیے، یا آپ کو ایران یا اسے رؤوف صاحب میں ذرا اگر اجازت ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے، ایک سیناریو کریٹ کریں. آپ ہندوستان کو کہیں گے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، وہ کہیں گے آپ ہمارے ملک میں کس کس کو پیسے دے رہے ہیں. آپ افغانستان میں جائیں گے، وہ کہیں گے آپ اپنا 5واں صوبہ میں سمجھتے ہیں. یہ پاکستان حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا سادہ ہے. یہ ہمارے جو گلیڈیٹرز ہیں نا جنہوں نے 30 سال میں پالیسیز بنائی تھی کہ آپ نے لال قلعے پہ بھی جھنڈا لہرانا ہے، ہم نے مشرقی پنجاب میں سکھوں کی ایک علیحدہ ریاست بنوانی ہے، ہم نے افغانستان میں کابل پہ اپنی فورسز کا ہم نے قبضے جمانے ہیں، ہم نے ایران میں جندراللہ کے ذریعے کاروائیاں ہونی ہیں، سینٹرل ایشیا بھی ہم نے فتح کرنا ہے. یہ ان کا قصور ہے. آپ انڈیا کو جا کے ایشورنس کروائیں کہ ہم آپ کے انٹرنل معاملات میں نہیں آئیں گے، آپ بند کریں. انڈیا کو میرا نہیں خیال اس ریزنبل بات پہ نہیں آئے گا. افغانستان کو جا کے بتائیں کہ کرنا بھی پڑے گا. پیراڈائم شفٹ ہے آپ کی
جو سکھی پالیسی ہے اس کی پوری پیراڈائم شفٹ ہے. اگر آپ کہیں گے ہندوستان میں ہم آگے سے انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن نہ آپ طالبان سے خود لڑ سکتے ہیں, نہ پھر آپ انڈیا اور ان سے مذاکرات کر کے یہ پیس لا سکتے ہیں. پھر تیسرا کیا طریقہ ہے؟ تیسرا آپ نہیں لڑ سکتے. یہ بات دیکھیں پیراڈائم شفٹ بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایک پیراڈائم شفٹ کا اندیا دیا ہے, ابھی سے نہیں دیا, کافی دیر سے دیے جا رہے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے دیا, اور آتے ہی حکومت میں انہوں نے کہا کہ وہ بھارت سے امن چاہتے ہیں, ٹریڈ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے. میاں صاحب کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے, الیکٹڈ ایز دی الیکٹڈ ہیڈ آف گورنمنٹ. بات یہ ہے کہ یہاں پہ غیر منتخب ادارے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں سیکیورٹی پالیسی رہی ہے, اور یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ گروپ وہی بنواتے ہیں, اور انہی کو بنوانے کا آج جو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اس کے حصے بکرے ہو کر وہ ہماری ریاست کو اٹیک کریں. میں ابصار صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ اینٹی سٹیٹ گروپس جو ہیں اور اینٹی سٹیٹ لیڈرز یا ملیٹنٹس جو ہے ان کو یہاں پہ کیوں اون کیا جاتا ہے, ان کو کیوں بھائی کیوں بولتے ہیں, ان کو شہید کیوں بولتے ہیں. بھائی دیکھیے آپ نے بات کرنی کریں, آپ ان سے بات کریں ایز این ایڈورسری, ایز اے جو آپ, کیونکہ آپ پیس قائم کرنا چاہ رہے ہیں, مگر آپ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. بیانیہ جو ہے یہ چند سیاسی پارٹیوں کا, سب جانتے ہیں کون ہے وہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. اب وقت ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس اقتدار جو ہے وہ مکمل طور پر آ چکا ہے. آرمی چیف نئے ہیں, چیف جسٹس جا چکے ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات اگر اجازت دیں بالکل ٹھیک, میں بریک کے ساتھ ساتھ, لیکن آپ کو مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن ممبئی کا حملہ ہوا, ایک بڑی ہائی لیول بریفنگ دی گئی. بیک گراؤنڈ بریفنگ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے اپنے محب وطن بھائی ہیں, اور اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی لڑائی کی صورتحال بنی تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بیت اللہ محسود کو پیٹریوٹ ہم اپنی فوجیں مغربی سرحد سے نکال کے اب مشرقی سرحد پر لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اگلے دن میر صاحب کا فرنٹ پیج سٹوری, 2 دن بعد کی فرنٹ پیج سٹوری تھی کہ 1 ملین لوگ وہاں سے جہاد کے لیے آ رہے ہیں. سوچ لیں بریک کے بعد اب صاحب سے کہ کتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور کتنی عقل ہے اور کتنا تجربہ ہے تاریخ کا. اس کو اسٹریٹجک بیکلی کہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ نہ کہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ بھی کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے واقعی دشمن ہے تو آپریشن ہوگا. ہم نے یہ تو سوچ لیا آپریشن کامیاب ہو گیا, ان کو صفایا کر دیا, ٹھیک. ناکام ہو گیا تو کیا کریں گے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سو اب کنسنسس ہے کہ طالبان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. Is that what you say? کیونکہ ان کے بیانات کے بعد خصوصی طور پر جہاں وہ فرماتے ہیں کہ طالبان, فضل اللہ صاحب, آئین کے اندر رہ کے بات ہماری نہ کرے, یہی ویسی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, ریٹرک ہے. ایک تو صرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ بات کرنی ہے, بات کی نہیں جا رہی, پہلی بات. دوسری بات میرا خیال ہے یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا لفظ استعمال کیا گیا تھا نا, یہ معاملہ بہت آگے نکل گیا کاشف عباسی صاحب. اب پہلے ہم سوچتے تھے کہ جو طالبان ہے افغانستان میں ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. اب آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب ملا عمر صاحب کو کچھ صوبوں میں یا کچھ ایریاز میں حکومت ملے گی, اور ملا عمر صاحب ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہوں گے اتنا سنبھالے جانے کے باوجود. پاکستانی طالبان ملا عمر صاحب کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوں گے پاکستان میں, اور پاکستان سے پھر دیکھے گا جب باتیں منائی جائیں گی. اور مجھے, میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں کوئی بیٹھ کے یہاں کے لوگوں جب ملا عمر صاحب ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے اس دور میں, آپ یاد کریں کہ مشرف صاحب نے جتنی ان سے باتیں کہی, چاہے وہ بوتھوں بدھا کے یا پھر معاملہ اسامہ بن لادن کا, تو کیا جواب دیا تھا پرنس ترکی جب گئے تھے ملا عمر کو سمجھانے کے لیے, تو ان کو کیا جواب دیا تھا کہ تم کیوں اسامہ بن لادن کے خلاف ہو, بلکہ تمہیں تو خود جو ہے وہ اس مجاہد کو, اسلام کے مجاہد کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب وہ حالات نہیں ہے. اب ملا عمر جو ہیں وہ ہم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اب تو ملا عمر کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارے خطے میں موجود ہے. سر اب کیا معاملہ ہوگا؟ جو بات کہہ رہے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے سابق ہوم سیکرٹری نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. دیکھیے اس میں ایگزیکٹلی یہی بات کا جو ہے, وہ چونکہ باخبر ہے, فیلڈ میں ہے, گراؤنڈ میں ہے, انہوں نے سیکیورٹی کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ افغان طالبان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے پاکستان کے اندر, وہ ان کی ضمانت ہے ایک طرح سے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے ڈانڈے اور سہرے ملتے ہیں, گڈ اور بیڈ کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. سپلائی, یہ جو مذاکرات ہیں, آپریشن جس کی بات کی جا رہی ہے, اب لگتا ہے ایسا ہے کہ طالبان بھی کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ حکومت آپریشن کی تیاری کر رہی ہے, ہم بھی تیار ہیں. تو آپ سے رؤوف صاحب کے پاس اس کے بعد جاتا ہوں, ناکام ہو سکتا ہے آپریشن, کچھ چانس ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ناکامی کا. اگر ہم نے ایک ریاست کے طور پہ سروائیو کرنا ہے تو اس میں آپریشن کا یہ مطلب نہیں ہوگا خالی آپ توپیں اور بندوقیں اٹھا کے چلے جائیں جیسے آپ ڈھاکہ جا کے اترے تھے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو باقی دوسرے ملکوں سے بھی بات کرنی ہوگی, انہیں یقین دلانا پڑے گا. بہت لمبی ہسٹری ہے پاکستان کے اوپر مسٹرسٹ کی, اور اس چیز کو ہمیں
اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی رؤف کلاسرا نے کہا دلی پہ لال قلعے پہ ہم جھنڈا لگانا چاہتے تھے. اب یہ جو جتنے بھی ہمارے یہ حضرات ہیں جو اس قوم کو اور قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے پہ جنہوں نے پوری کمٹمنٹ دکھا رہے ہیں مسلسل اتنے سالوں سے, قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا چکوال اور جہلم کے لوگوں نے نہیں جا کے لگایا تھا. ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. وہ افغانستان سے یا اس سے ازبکستان سے یا ترکمانستان سے لوگ آ کے دلی کے لال قلعے پہ گئے تھے. یہ چکوال, جہلم, اٹک اور یہ منور حسین یہ سب لوگ نہیں گئے تھے دلی پہ. ہم تو آ کے یہاں پہ آگے ان کو چلاتے تھے. تو اس لیے میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو شرمندگی ہوگی. اب جنہوں نے دلی پہ لال قلعے پہ جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں نا, ان کا تعلق اس وقت انڈیا سے ہم سے زیادہ ہے. افغانستان کے تعلقات انڈیا سے, ترکمانستان کے پاکستان سے بہتر ہیں, ازبکستان کے پاکستان سے بہتر ہیں. چین جس پہ ہم جس کی پیٹھ پہ کاٹھی ڈال کے تو ہم اپنا لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں. 75 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, چین اور بھارت کی. یہاں پہ آگے سیرا ایران ہمارا, آپ دیکھ لیں ایران کے تعلقات ہم سے زیادہ ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب یہ بھی دلی پہ لال قلعے پہ جھنڈا ہے, ان کے سے بھی پوچھ لیجیے گا برکیوں نے نہیں لگایا تھا. میری بات مکمل کرنے دیں. تو وہ بھی جو انہوں نے ایران سے روٹ کھول لینا ہے افغانستان سے. آپ نے یہ جو ایک آپ کے پاس بارگیننگ چپ یا بلیک میلنگ چپ تھی یہ بھی چلی جائے گی. وہ بڑا کاسٹلی روٹ ہے. میں نے آپ کو سارے ہمسائے گنوا دیے. نہیں اتنا بھی کاسٹلی نہیں. ایران میں چابہار ایک بندرگاہ بنا دی ہے, سڑک بن گئی ہے بہت بڑی اچھی بنا دی ہے. ایران, افغانستان, چائنا یہ پاکستان کے ہمسائے ہیں, انڈیا کے نہیں ہیں. لیکن ان سب کے تعلقات انڈیا سے ہم سے بہتر ہو چکے ہیں اور ہم بیچ میں بیٹھے اسی ایک ہوے کے شکار ہیں کہ لال قلعے پہ ہم نے جھنڈا لگا. دشمن ہے ہمارا انڈیا, مان لیا, لیکن دشمن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اسلامی طریقے, اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے اپنی سڑکوں پہ ٹائر جلائیں, اپنے ٹرکوں پہ حملے کریں, اپنے لوگوں کو ماریں اور انڈیا ہم سے ڈر جائے. اور بھئی اپنے لوگوں کو مار کے اپنی جائیدادیں جلا کے ہم دشمن کو تو نہیں ڈرا سکتے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس میسج تو آ گیا نا ہمارے پاس. یہ بنگلہ دیش میں جو ابھی آج بھی بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف, لیڈرز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں. حسینہ واجد نے کیا کہا, وہ تو کہہ رہا نا کہ بنگلہ دیش اتنا چھوٹا ملک ہے, اس پہ تو آپ انفلوئنس کر نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں انڈیا, ایران, افغانستان, چائنا اور ہر ایک کو ہم اور امریکہ ہم ان کو فتح کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس پر پھر سپلائی لائن پر جاتے ہیں کہ کیا سپلائی لائن بند کرنا جو اتنے عرصے سے بند ہے. اگر صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دور بدل گیا, جو باتیں کی نا انہوں نے اکانومی سے, واقعتاً دور بدل گیا. اب فارن پالیسی میں ملیٹنسی ایک ٹول کے طور پر نہیں استعمال ہوتا, اکانومی اور ٹریڈ استعمال ہوتی ہے. آپ کی تجارت اچھی ہو, آپ کی معیشت اچھی ہو تو آپ کی فارن پالیسی سٹرونگ ہو سکتی ہے. آپ کے پاس آپ اچھے ملیٹنٹ پال کے اچھی فارن پالیسی نہیں چلا سکتے. یہ شاید ہمیں سنگاپور اتنا سا سنگاپور اور اتنا سا ہی دبئی ہے, بالکل اس پہ آج تک کبھی اگریشن نہیں ہوا, نہ ان کی خطرہ ہوا تجارت کا. اگر ہمارا بیسٹ فرینڈ چین ہے, اگر اس سے کوئی سبق بھی حاصل کیا جائے تو اس نے کس طرح سے اپنی ڈپلومیسی اور اپنا انفلوئنس بڑھایا ہے ٹریڈ کے تھرو. امریکہ جو ہے وہ اس کی گرفت میں ہے, کیونکہ اگر وہ چاہے تو امریکی اکانومی کو دو دن کے اندر وہ ختم کر سکتا ہے, کیونکہ اتنا ڈیٹ ہے وہاں پر. تو یہ ہم نہیں سیکھتے. آتا ہوں اس کے اوپر, یہ جو سپلائی لائن کا ایشو ہے. میں رؤف صاحب سے سوال وہ جو میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا, میں رؤف صاحب سے پوچھتا ہوں, آپریشن ناکام ہونے کا ہمارے ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے رؤف صاحب, رؤف کلاسرا صاحب. کاشف صاحب, اگر یہ چیزیں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ چند ہزار طالبان کو بھی پاکستان کی 10 لاکھ فوج, جس پر ہمیں ایک تو 60% سے زیادہ بجٹ جاتا ہے, جس کا آڈٹ نہیں ہوتا, ان کو بے پناہ ان کے پاس ہم نے ماڈرن ویپنز لے کے دیے, نیوکلیر بم بنائے, دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, فنگر میزائل, جہاز, سب کچھ. اگر ہماری 10 لاکھ آرمی یہ آج ہاتھ کھڑا کر رہی ہے کہ ہم سے یہ ڈیل نہیں ہوتے, جو ویسے آپس کی بات ہے, افسوسناک بات یہ کہ 10 سال سے وہ ڈیل نہیں ہو رہے ہم سے, یہ بھی فیکٹ ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس ملک کا خدا یا حافظ ہے کہ سر میں معافی چاہتا ہوں, ایک مثال دوں چھوٹی سی. ہندوستان کی فوج ہم سے زیادہ ہے, وہ ان کے ملک میں جو 25-26 انسرجنسیز چل رہی ہیں وہ اس سے بھی ڈیل نہیں کر پائے تھے. IRA جو چل رہی تھی, برطانوی فوج بھی اس سے ڈیل نہیں کر پائی تھی. آخر میں مذاکرات کر کے معاملہ طے کرنا پڑا ان کو. مذاکرات ایک چیز دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا, اس میں مشرقی پنجاب میں ایک پولیس آفیسر نے ٹھیک کر لیا تھا پورے سیکورٹی موومنٹ کو. آپ کے انہوں نے کشمیر کے ٹیریٹریز دیکھیں, انہوں نے وہاں پہ کچھ بھی تھا
وہ ڈیوائڈڈ نہیں تھے, انہوں نے بیٹھ کے اس تمام مسئلے کو آ کے ڈیل کیا. میری ایک جو بات کہہ رہے تھے افسار نے کہی بات, اس پہ تھوڑا سا میں ضرور کامنٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے. میرا اس پہ سمپل ایک سوال یہ سمجھا جاتا ہے, پرسیوڈ ایک ہے ہمارا انمی. انڈیا اور پاکستان کی حکومتوں کو یا ہماری فوجوں کو ایک کریڈٹ ملنا چاہیے دونوں ملکوں کو. 3 جنگیں لڑی ہیں, انہوں نے کبھی سویلین کی جینوسائیڈ نہیں کی, انہوں نے سویلین ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ نہیں کیا, عام شہروں پہ حملے نہیں کیے. یورپ جو تھا, یورپ ان کی فرسٹ ورلڈ وار دیکھیں, ان کی سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں, جینوسائیڈ کیا, لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے مارے ہیں. آج 25 یورپین یونین کا حصہ ہے جہاں پہ ویزے ختم ہو چکے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کو آپ کس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھارت کے ساتھ ساری عمر ہماری آنے والی نسلوں نے ہی دشمنی رکھنی ہے؟ بھارت نے ہمیں فتح کرنا ہے یا ہم نے ان کو فتح کرنا ہے؟ یورپین ماڈل ہمارے پاس موجود ہے. یورپین ہم سے زیادہ تباہ ہوئے ہیں, انہوں نے زیادہ گلے کاٹے ہیں, زیادہ نسلیں ایک دوسرے کو انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کیے ہیں. وہ ذہین قومیں تھیں, اور جیسے یہاں پہ خانزادہ صاحب کہہ رہے تھے, اب دنیا ٹیررزم سے متاثر نہیں ہوتی. میں آج امریکہ کی پالیسی پڑھ رہا تھا جو ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ان پاکستان, اگر آپ وہ پڑھیں اتنے گلیرنگ اینڈ ڈیمننگ فار پاکستان, یہ دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے ملک. اس کے نہیں کاشف صاحب, یہ میں کانسپریسی تھیریز پہ بلیو ہی نہیں کرتا. آپ ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھ لیں, ہم اتنے اہم نہیں ہیں دنیا کے لیے اور نہ ہی امریکہ کے لیے. پلیز ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی اہمیت ہمارے اپنے لیے ہے. آپ پاکستان ہمیشہ امریکہ کے لیے بہت آپ نے کیا کر لیا, درمیان کا کر لیا جب سوویت نکل گیا تھا اور طالبان کے آنے تک پاکستان منتیں کرتا تھا کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, تو امریکہ نے کیا انٹرسٹ لیا؟ 7-8 سال کوئی انٹرسٹ نہیں لیا امریکہ نے پاکستان میں. ملیٹنسی جب اہم تھی تو امریکہ کے لیے ہم اہم. سیکورٹی تھریٹ ہم نے محسوس کیا شروع سے جب ہم آزاد ہوئے ہیں, لیکن اب 64 سال بعد ہمیں اس فیز میں سے نکلنا چاہیے. ہمیں میچور ہونا پڑے گا, ہمیں بالغ ہونا پڑے گا. اب ہمارے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس ایٹامک بامبس ہیں, بس وہ لے جانے کے لیے ہمارے پاس سسٹمز ہیں. اس کے بعد ہمیں اب اپنی سیکیورٹی کے لیے اس سینس میں دن رات فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس طرح ہم پہلے کرتے تھے. سر آپ ہمیں اپنے ایران اور افغانستان دیکھیں, میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کا کانفلکٹ ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے. یوزنگ دیم از ناٹ این آپشن, ڈیٹرنٹ ہے. میں ڈیٹرنٹ کی بات ہی کر رہا ہوں نا. آپ نے یا تو آپ کہیں کہ اگر آپ نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور مجھے پتا ہو آپ نہیں استعمال کریں گے تو میرے لیے آپ کی بندوق ریلیونٹ ہوگی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے یا تو پھر افغانستان اور ایران کو فتح کرنا ہے, نہیں کرنا ہیجمونک آپ کے ڈیزائن سے, پھر ٹھیک ہے, پھر تو آپ فوج اور رکھیں. اگر آپ نے ان کو فتح نہیں کرنا, آپ نے اپنے ڈیفنس کے لیے آپ کو کچھ چاہیے, تو وہ آپ کا نیوکلیر بام جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا. ڈیٹرنٹ وہی آپ نے جو آپ نے بات کی ہے. لیکن یہ فوج اتنی زیادہ ہم نے سوچا کبھی کہ اب ہمارے پاس نیوکلیر بام آ گیا ہے, ہمارے پاس میزائلز آ گئے ہیں, ہمیں اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی مائنڈ سیٹ میں بیٹھ کے, ہمارے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی, ہم 47 سے آگے نہیں سوچ رہے, ہمیں 47 سے آگے سوچنا چاہیے. اور دوسری بات جو کشمیر اور ناردرن آئیلینڈ سے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ انڈیا وہاں نہیں کر سکا, برطانیہ, فرق ہے. کشمیر کی پوری پاپولیشن انڈیا کی اور انڈین آرمی کے خلاف ہے, ناردرن آئیلینڈ کی پوری پاپولیشن برطانیہ کے خلاف تھی. فاٹا میں پاپولیشن پاکستان کے خلاف نہیں ہے, وہاں پہ کچھ کرمنلز ہیں, وہاں پہ دہشت گرد ہیں, بلکہ وہاں لوگ خوش ہوتے ہیں جب ڈرون حملے میں کوئی وہاں ہائی ویلیو ٹارگٹ مارا جاتا ہے. یہ تو ہمارے پاکستان کے اندر کی جو پالیٹکس ہے, ہم اس کو ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. سپلائی لائن, اب یہ سارے اکنامک اسپیکٹرم میں سپلائی لائن بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ امریکی وزیر دفاع نے کہا امداد چاہیے تو کھولو اس کو. اب ہندوستان کو دیکھتے ہیں, دیکھیں جی کل 2-3 دن پہلے ان کے سفارتکار کو ریسٹ کیا گیا ایک مائنر سے ایشو پہ. ہندوستان نے بجا دی امریکہ کو, یہ نہ پوچھنا کیا بجایا تھا. صحیح بات ہے, یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں آپ وہ بات کر رہے ہیں, انڈیا نے واقعی بہت خیر ریئیکٹ بھی کیا لیکن کچھ حد تک اوور ریئیکٹ بھی کیا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ معاملہ ہوا ہے وہ بھی ایک کنٹروورشل معاملہ ہے. ایک جو یہ ہندوستان کے سفارتکار ہیں جن کو ریسٹ کیا گیا اور انہوں نے امریکی سیکیورٹیز ختم کر دی اور بائی لیٹرل میٹنگز میں ملاقاتوں سے انکار کر دیا. اگر انڈین ڈپلومیٹس اپنے یہاں لے کر آئیں گے, گھر میں کام کرنے والی آیا اور اس کا استحصال کریں گے معاشی اور اس کو تنگ کریں گے, تو پھر وہاں کے قوانین ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا نا کہ وہ ڈپلومیٹ نے کیا, ہم اس کو کنڈول, ٹھیک ہے کہ ڈپلومیٹ اپنی ٹچ کر سکتے, امیونٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں, کاؤنسل جنرل سے کاؤنسلیٹس کے پاس امیونٹی نہیں.
کاؤنسلر کی بات نہیں ہوتی جیسے ٹیکنیکل آپ نے نکتا. اچھا کمنگ بیک ٹو میں آپ سے یہ سب چیزیں لنکڈ ہے. آپریشن کی جہاں تک بات ہے کہ وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, دیکھیے آپریشن میں ہماری آرمی جو ہے اس کی ٹریننگ اور طرح سے ہے اور یہ ایک گریلا وارفیئر کی صورتحال ہے. اس کے لیے شاید ہمارے یہاں اس حد تک ٹریننگ نہیں ہوتی آرمی کے اندر. تو میں افسار صاحب کی میں سے اضافہ کروں گا ان کی بات کا, اور جو رؤوف نے بھی بات کی مجھے دیکھ کر بڑا خوشی ہوتی ہے کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی ساری والز کھڑی کی ہوئی ہے نا, یہ امریکی سفارت خانے کے باہر دلی کے مناظر. یہ آپ خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ انڈیا نے, اور انڈیا کی سب سے جو متشدد مذہبی جماعت ہے اس نے آج تک سی آئی اے سے پیسے لے کے کسی دوسرے ملک میں جا کے جنگ نہیں لڑی. ہمارے ہاں جماعت اسلامی یہ کر چکی ہے. ہمارے ہاں ہر فوجی حکمران نے آ کے زیادہ سے زیادہ امریکیوں کو نوازنے کی کوشش کی, ان کو اڈے دیے ہیں, ایوب خان نے دیے ہیں, یحییٰ خان نے دیے ہیں, ضیاء الحق نے دیے ہیں, پرویز مشرف نے دیے. یہ ہمارا جب قومی کردار یہ ہوگا اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار ہم امریکہ کو اڑا کے رکھ دیں گے, ایک طرف رہیں یا تو ان کو اڈے دے دیں. دیکھیں دنیا بی جے پی نے نہیں وہاں دنیا کے لیے ہم اہم ہیں, پھر اس لیے وہ کر سکتے ہیں. دنیا کے لیے ہم اہم ہیں, اس طریقے سے دنیا کے لیے جرمنی بھی اہم ہے, اس طریقے سے دنیا کے لیے فرانس بھی اہم ہے, انڈیا بھی اہم ہے. مگر یہ لوگ کیوں اہم ہیں؟ جرمنی کی شناخت کیا ہے؟ گاڑیاں. فرانس کی شناخت دوسری ہے, فیشن انڈسٹری ہے. انڈیا کی شناخت ہے ہیومن ریسورس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہماری دیکھیں ریلیونس تو ہماری بھی بہت زیادہ ہے, بٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ ہماری ریلیونس ہے ٹیررزم کے لیے کہ دنیا ڈرتی ہے. نیگیٹو ریلیونس ہے. یہ بھی کوئی امپورٹنٹ ہونا بدماش آف یور کالج. یہی بات ہے نا سر, نیگیٹولی امپورٹنٹ ہونا بھی کوئی امپورٹنٹ ہونا کہ ہم امریکہ کے لیے بڑے اہم ہیں. مگر کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ڈرتے ہیں. جرمنی کیوں اہم ہے؟ ڈرتے ہیں ہم سے. بدماشی بھی کیسی جس میں ہمیں چپیڑے کرتی ہیں پاکستان کے جب قیام کے وقت سے یہ مغالطہ جو ہے یہ تھا, اس وقت بھی ہم نے یہی کہا امریکہ سے کہ ہمیں $2 بلین امداد دے دو. 1947 کی بات ہے, خطوط موجود ہے ریکارڈ کے اوپر, اور امریکہ نے 10 ملین دیا آگے سے. اور اس وقت بھی ہم نے کہا کہ آپ کو ہماری بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ آپ بہت اہم ہیں. ہماری لوکیشن دیکھیے. انکار بھی نہیں کیا اس 10 ملین. اچھا ہم نے انکار بھی لے لیا. بالکل یہ 47 سے یہ معاملہ جاری ہے اور یہ آگے بڑھا. اب جہاں تک نیٹو سپلائی لائن کی بات ہے, دیکھیں نیٹو سپلائی لائن میں کی بحالی میں ہمارا قومی انٹرسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے انخلا ہو, جلد از جلد وہاں پہ کچھ سٹیبلٹی آئے اور وہاں پہ ایک افغان حکومت جو ہے وہ قیام میں آئے. ہم اس کا راستہ روک رہے ہیں. بالکل اب آپ آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی بات ٹوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ کی بات درست ہے. ذرا اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کو راستہ دینا ہے, دوسری طرف ان کا ڈرون بھی پاکستان میں آ رہا ہے. ڈرون سے لوگ خوش ہیں یا ناراض ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کا مطلب اگر امریکی ڈرون سے خوش ہیں اور وہ دہشت گردوں کو مارتے ہیں تو کیا اسلام آباد میں مارنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ پھر تو لاہور میں بھی مارنے کی اجازت ہونی چاہیے, پھر تو کراچی میں مارنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر صرف میں بالکل نہیں اگری کرتا, میں بالکل اگری نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ اگر آپ ملیٹنٹس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ڈرون الاؤ کر دیں, اس کا مطلب ہے آپ اپنی سیکیورٹی کو آؤٹ سورس کر دیں کہ بھائی آپ مار لیں, ہم سے نہیں مار رہے. ناکامی تسلیم کر رہے ہیں, کمزوریاں تسلیم کر رہے ہیں اور یہ ماننے کو تیار ہے ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس لیے ڈرونز تو بالکل ایکسیپٹ کرنے بھی نہیں چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. مگر کیا نیٹو سپلائی روکنے سے ڈرون رک جائیں گے؟ یہ سر سوال ہے نا کہ اس پر سیاست ہو رہی ہے یا کام جینوئن ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے روکے تھے, اس وقت کتنے ڈرون مارے ہیں یا ابھی بھی ڈرون ہو رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ کہ جو شاہ صاحب آپ بات کریں نا, اصل مسئلہ یہ ہے امریکن وزیر دفاع یہاں کے کہتا کہ رخ کھولو. دیکھیں ہٹ نہیں ہوا, کاشف کوئی ہٹ نہیں ہوا. ان کے پاس سینٹرل ایشیا کا روٹ ہے, ان کے پاس ایران سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اگر وہ بار بار آ کے آپ سب کو کہہ رہے تو وہ پاکستان, دیکھیے امریکہ از دا موسٹ ڈیٹ والی اکانومی ان دا ورلڈ, سب سے زیادہ قرضہ آپ نے ان کو نقصان پہنچا لیا. $1 بلین کا, $2 بلین, $10 بلین کا نقصان پہنچا لیا. آپ کو کیا نقصان ہوگا اس سے؟ آپ نے کبھی سوچا اس میں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بس نہیں میں کہہ رہا, اس سے سوچا آپ نے؟ یا آپ کے وہ جو لیڈر صاحبان ہیں جو مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے, انہوں نے کبھی سوچا اس پہ کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی اس بات, اوباماز وار ہے نا, باب ووڈورڈ نے لکھی ہے بک, اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ آپ امریکیوں کو کہا کہ آپ یہ ٹارگٹ جو ہیں ان کو ہٹ کریں. جو طالبان کے تھے, تحریک طالبان پاکستان کے, آئی ایس آئی نے امریکنز کو کہا, امریکہ نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, ان کو نہیں کیا امریکنز نے. اس سے آئی ایس آئی اور پاکستان کو کیا سمجھ آئی کہ امریکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ جن کو سپورٹ کر رہا ہے, ٹی ٹی پی کو, اس کو
عمران خان صاحب ان کے بہاف پہ یہاں اور جماعت اسلامی ان کے بہاف پہ یہاں جنگ لڑ رہے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, اگر میں لاجیکلی غلط ہوں یا وہ کتاب غلط ہے تو اس کو ثابت کریں, سمجھائیں اس بات کو. ہم نے اپنی سیکورٹی آؤٹ سورس کر ہی دے, آؤٹ سورس کے علاوہ ایسا ایک معاملہ یہ ہے, ہم امریکہ کو ہی دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, آؤٹ سورس ہو چکی ہے. ہم جس بحث میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے ہمیں جذباتیت یا ہمیں تفرقہ نہیں نکالے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں ان جماعتوں سے جو تفرقہ پھیلا رہی ہیں, اکٹھے بیٹھے ایک پوری قوم ایک پالیسی بنائے اور اس پہ اکٹھے ہو کے چلے. کنفیوژن اس بات پہ ہے, ایک سیگمنٹ میں اس لیے لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. طالبان کے خلاف لڑنا ہوگا, اس پہ تو کنسنسس ہے شاید ساروں کا یہاں بیٹھ کے, مطلب اس کا حل نکالنا ہوگا, حل نکالنے کا ہے. جو کہ یہ کہہ رہے ہیں یا لڑائی ہو یا جو بھی ہو, نہ کرنا نکالنا یعنی اس کا وہ نہیں ہے تو کوئی آپریشن ہی راستہ ہوگا اس کا, وہ تو اپنی جگہ ایک ٹھیک بات ہے. لیکن ڈرونز کو الاؤ کر دیں اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں. ویسے ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ میں آج قرارداد منظور ہوئی ہے پاکستان, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک تو بالکل انٹرنیشنل فورمز کے اوپر سنی جا رہی ہے, ڈرونز کو الاؤ نہ کریں, طریقے سے چلیں گے قوم کسی طریقے سے ایک یونائٹڈ پالیسی پہ چلے گی, دنیا بات سنے گی. یونائٹڈ ایسے نہیں ہوگا, ایک معاملہ یہ ہے یونائٹڈ ایسے نہیں ہوگا. یونائٹڈ نیشن ہے, نیٹو سپلائی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے اندر آپ کر رہے ہیں. دیکھیں قاضی صاحب ایسے نہیں ہوگا, قاضی صاحب ایسے یونائٹڈ نہیں ہوگا کہ اب سے 5 مہینے پہلے جو تقریر آج عمران خان کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے, وہی تقریر میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے ڈرون کے خلاف کہ یہ ڈرون نہیں ہونے چاہیے اور نیٹو سپلائی کھلنی نہیں چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو جب تک ڈرون بند نہ ہوتا. یہ میاں صاحب کے الفاظ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈرونز بند کرائے بغیر کیسے نیٹو سپلائی کھول دی ہے. پھر میاں صاحب حکومت میں آ جائیں تو میاں صاحب یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان بھی اپنی لینگویج اسی طرح بدل دے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے, پھر ہم بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا سر. اگر عمران خان پالیٹکس کر رہے ہیں تو یہ 5 مہینے پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی یہی پالیٹکس کر رہے ہیں. اپوزیشن کی یہی پالیٹکس ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم حکومت کی پالیٹکس یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے باہر اور اوول ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے کہیں آپ حکومت میں ہاؤس ان آرڈر کرنا آپ کی حکومت میں آ کے لینگویج بدل گئی ہے تو عمران خان بھی سیاست نہیں کرے گا اور لینگویج بدلے گا. اپوزیشن میں یہ اصولی سیاست کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں, آپ کو گورن کرنا ہوتا ہے, آپ کو ایک حکمت عملی اور پریگمیٹزم کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. میاں صاحب اب آگے حکومت میں, اب وہ اپوزیشن میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے جی تو یہ ہر جگہ, اس میں تو کوئی شک نہیں امریکہ میں, ہندوستان میں, ہر جگہ ایسے. آپ کو پتا ہے اوباما پہ کتنا پریشر تھا اس جنگ سے باہر نکلنے کا, ایک جنگ سے وہ نکل گیا کیونکہ اس نے کمٹمنٹ کی تھی الیکشن سے پہلے کہ میں یہ 2 کام کروں گا. تو آپ کا مطلب ہے کہ اچھی روایت قائم ہونی نہیں چاہیے. سر اچھی روایت کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھی روایت یہ ہے کہ چلے جلسوں میں تو انتخابی جلسوں میں تو انہوں نے یہ تقریر کی, غلط کیا, ٹھیک ہے. نہیں یہ تو نئی قیادت ہے, نئی تبدیلی لا رہے ہیں, یہ تو کم از کم اپنی پوزیشن ویسی رکھے نا. دوسری بات یہ کبھی کسی اپوزیشن اس ملک میں ایسے کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, وجیلانٹزم آپ شروع کر لیں, کانسیپٹ انٹروڈیوس کروائیں گے. انڈیویجول جو اسٹیٹ ہے افراد کے ہاتھ میں چلی گئی کہ وہ کھڑے ہو کے بسیں چیک کرے, ویگنیں چیک کرے. کون پھیلا رہے ہیں؟ اگر آکسفورڈ گریجویٹڈ سیاستدان اس ملک میں انارکی پھیلائیں گے تو پھر میں باقی جو ان پڑھ ہیں جو لوکل دیسی ہیں میں ان سے کیا ایکسپیکٹ. سر بالکل غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کی موومنٹ تھی تو پیپلز پارٹی یہ الزام میاں صاحب پہ لگاتی تھی کہ انہوں نے سول انتظامیہ سے کہا کہ حکومت کی بات نہ ماننا. صرف یہ بلکہ جب پولیس آفیسر نے لگائے گئے بلاکیٹس کو انہوں نے ہٹایا, جب ایک پولیس آفیسر نے میاں صاحب کے ہاتھ میں بیلٹ دیا تو میاں صاحب نے اس کا ہاتھ اپنے ساتھ اٹھایا تھا کہ آج خان صاحب غلط کر رہے ہیں, مگر یہ غلطیوں کی ایکسٹینشن ہے. آپ سول نافرمانی کی بات نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب نے ٹائر جلائے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لوڈ شیڈنگ پر, تو 22 تاریخ کو اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. غلط ہو رہا ہے مگر غلطی کی بنیاد رکھی ہے آپ نے. میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک کہہ رہے, میں یہی کہہ رہا ہوں فرق کوئی نہیں ہے عمران خان اور باقی سیاستدانوں میں. یہ قوم کو سمجھنا چاہیے. سیاست کرے گا. ہاں بالکل, میں خلوص مانگتا ہوں. نماز پڑھائے جماعتیں کرائیں نہ یہ نہ کریں, صرف خلوص, یہ بات سچائی. افسار بھائی جتنا کلیئر نام لیتے ہیں عمران خان کا, اس باقیوں کو باقی سیاستدان کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے عمران خان میں اور میاں صاحب میں. یہ نہیں آپ صوبائی حکومت خارجہ پالیسی کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکتی, یہ غیر آئینی ہے پہلی بات. دوسری بات ہے کہ آپ دنیا بھر میں دیکھیے اپوزیشن نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر فرق لائن نہیں ہوتی. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اپناتی. آئی ایم سوری. ایک بریک کے بعد ٹھیک ہے, جس اپوزیشن نے بھی کیا غلط کیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़िर जी। मैं देखिए, मैं ये दो बातें कहना चाहता हूँ। ये जो अभी बहस हो रही थी, ये भी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। पहली बात ये कि ड्रोन्स के ऊपर क्या पाकिस्तान की रियासत का मौकफ होना चाहिए। ये नवा साल है कि ड्रोन स्टार्ट हुआ। 2004 में स्ट्राइक्स जो है उनका आगाज हुआ है, ये 2013 है। अब वैसे भी खत्म हो रही है ये जंग, अगले साल जो है ड्रॉ डाउन हो रहा है। तो हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो, उन्होंने हमेशा सीक्रेटली ड्रोन्स के ऊपर नोट दिए अमेरिका को। इन्होंने एक किताब का नाम लिया, मुतअद्दिद ऐसे दस्तावेजी सबूत हैं। किताब में लिखा है, हमें कहा गया था ये हमें टारगेट्स बताए जाते थे। आप विकीलीक्स में जो गुफ्तगू सामने आई है उसमें आप देखें कि प्रेसिडेंट जो थे हमारे साहब, प्राइम मिनिस्टर, वो पीएम भी कह रहे थे, प्रेसिडेंट भी कह रहे थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कह रहे थे। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जिससे कि यह साबित होता है कि हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या करना है। हम एक तरफ ये कहते हैं कि भाई आप मार दें क्योंकि हमने भी लड़े उनसे, या ये हमारे काबू में नहीं है। ये बात गलत है। अगर आपने ऐसा करना है तो पब्लिक को इत्मीनान में लेके कीजिए, ड्रोन्स पे आप एक जगह पे दीजिए, और अगर आप उसके बिल्कुल खिलाफ है तो बंद कीजिए। और साथ साथ जी उनका नुक्ता नजर आपने सुन लिया, क्लोजिंग है थोड़ी सी करीब आते हुए। ये जो अपोजिशन के किरदार की आप बात करें, अपोजिशन ने तो अपोजिशन करनी है, और ये मतलब इसमें कोई हमें अचंभे की बात नहीं है। अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन करने का। हाँ, हुकूमतें क्या करती है, वो सर जिसको केपीके की हुकूमत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो खुद अगर अपने पार्टी वर्कर्स को कहें जाके आप ट्रैफिक रोक के पेपर्स चेक करें, दैट्स ये गैर कानूनी काम है। दिस इज ब्रेकिंग द लॉ। Anyway, that being said, खाली ब्रेकिंग द लॉ नहीं है, बहुत बुरी मिसाल सेट कर रहे हैं। इंप्लीकेशंस बहुत बुरी। बिल्कुल। आप ये सोचें कि कल आप हुकूमत में बैठे होंगे और किसी सूबे से आपकी कोई गाड़ी गुजर रही होगी, वो कहेंगे जी हम एज सिविलियंस आपकी गाड़ियां चेक करके गुजर नहीं देंगे। इट हैज मेजर इंप्लीकेशंस व्हिच दे हैवंट थॉट अबाउट। आप अपने पढ़े लिखे कारकुन को खराब कर रहे हैं। आपका कारकुन तरीके से आपका बड़ा पढ़ा लिखा है, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उससे ये काम करा के उसको एक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन उसमें मसला ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हुकूमतें कुछ कर नहीं रही। क्या हुकूमत को कुछ करना चाहिए इस पे, या जो कर रहे हैं वो ठीक है? अक़वाम मुत्तहिदा में आपको एक कॉन्फिडेंस मिला है इस कॉन्फिडेंस बात से कि आपकी करारदाद मंजूर होगी? काशिफ साहब देखें, बड़ी अच्छी बात है करारदाद मंजूर हुई है। मेजर स्टेप फॉरवर्ड डिप्लोमेटिक। ये क्या हमें एनआरकी से मिली है ये मेजर अचीवमेंट? नहीं, एनआरकी से नहीं मिली ना। हमने अपने डिप्लोमेसी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, हमने लोगों को इंगेज किया है, कन्विंस किया है। मैंने आप देखिए, बात करनी चाहिए पाकिस्तानी के तौर पर। अगर कोई अपोजिशन, मियां नवाज शरीफ की बार बार बात कर रहे थे, खुल के बात करते, अगर उन्होंने अपोजिशन के तौर पे कोई गलत बात की है तो क्या ये फर्ज हो जाता है दूसरे अपोजिशन लीडर पे, क्या मैं अपोजिशन लीडर हूं इसलिए मैं भी वही गलती करूंगा जो पहले ने की है? भाई कायद आजम ने तो बेहतर मिसालें सेट की थी, वो कभी जेल नहीं गए। वो कहते लो जी गांधी साहब जेल जा रहे हैं, जेल जाने से इंसान पॉपुलर होता है, मैं भी जेल जाऊंगा। उन्होंने तो नहीं किया। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं इमरान खान साहब से खास तौर पे कि जब वो दूसरों को चोर, डाकू, लुटेरा, गैरत, बेगैरत, शर्म, बेशर्म सब कुछ कहते हैं, वो खुद अपना कैरेक्टर अपनी पॉलिसीज के जरिए, अपने एक्ट्स के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए ऐसा पेश करें पूरी कौम के, यार ये है लीडर, ये है इसकी पॉलिसीज, इसको हमने फॉलो करना है, ना कि वो देखे यार मोर ऑफ द सेम। और जब मैं इस्लामी हिस्ट्री की आपको मिसाल दूं ना, जब ये इस वक्त हम जिस मैस में है ना, सुलह हुदैबिया के बाद जो कुछ हुआ था, हमें ये सोचना चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती इस दुनिया में कोई नहीं थी हमारे लिए। और अगर वो अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली एक मुश्किल में से अपनी कौम को निकाल के ले जा सकते हैं तो हम पे भी बुरा वक्त है। हम भी कोई इस वक्त चैंपियन नहीं है दुनिया के कि हम धमकियां भी दें और अपनी बात भी। तो देखिए, इस वाली बात से तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि एक अच्छी ऑपोजिशन के जो स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, मैं यही कह रहा था कि एक्सटेंशन है। पीएमएलएन नहीं एतराज कर सकती क्योंकि पीएमएलएन ने ये काम किया, मगर ये जो कह रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट बेहतर करते हैं खान साहब से, तो खान साहब से अगर बेहतर एक्सपेक्टेशन की बात है तो ये वो ऑपोजिशन नहीं है। अच्छे होमवर्क वाली जो पॉलिसीज पर बात करती हो, अच्छे लोग हैं इनके पास, अच्छी वो शफकत महमूद साहब से मैंने सवाल किया, कहते हैं जहां टू पार्टी सिस्टम होता है वहां शेड होती है, तीन ये कोई नहीं, ये बात आप बनाए, यही सिक्योरिटी पॉलिसी ड्रोन्स की पॉलिसी, ये अब पार्लियामेंट में एंटर हो चुके हैं। 30-40 के करीब एमएनएज हैं। ये वो फोरम है कि वहां पर नए मुतबादिल पॉलिसी हो या दीगर हो, सिक्योरिटी पर, तालिबान के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर आकर पार्लियामेंट के अंदर को मुतहरिक पॉलिसी करें और सड़कों पे ना करें, और ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात करें। बिकता नहीं है ना, बिकता ये है कि आप बाहर जाके नारा मारते सड़क, लेकिन ये टाइम नहीं है, शुरू के 6 महीने में इतना सड़कों पे नहीं आया जाता है। गलत कि नेटो सप्लाई लाइन को इस तरह रोकना, एक बंद गली है जिसमें वो आके फंस गए ना, यहां से निकल सकते हैं। निकलने का रास्ता वैसे इस वक्त मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि सवाइस के कायद आज़म बहादुर लीडर थे, अपनी गलती मानते थे और निकलते थे। ठीक, नहीं फिर बेहतर है कि सब एक साथ माने। अल्लाह हाफ़िज़।